للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں، جن میں اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے، پھر ابلیس کو اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا، یعنی ان کو حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کیا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور اب جو آگے آیات تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دینے کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ تو یہ تین چیزیں اس پہ ہمارا کلام چل رہا ہے کہ ان کے مالوں میں شریک ہو جا، تو ان کے اولاد میں ہو جا، اور ان کو وعدے دے۔ تو مال میں شریک ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان بے احتیاطی کر کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں شیطان شریک ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک علم ہے بہت بڑا، رزق حلال کا علم، کہ کن اعمال سے رزق حلال بنتا ہے اور کس سے حرام بنتا ہے۔ جب ہم رزق حلال کہتے ہیں یا رزق حرام کہتے ہیں تو دو جہتوں سے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک تو بعض اوقات ذرائع ایسے ہوتے ہیں جن کو اختیار کریں تو رزق حلال یا حرام بنتا ہے، ایک فی نفسی شے حلال یا حرام ہوتی ہے، جیسے شراب حرام ہے اور گائے کا گوشت کھانا جبکہ گائے کو صحیح ذبح کیا گیا حلال۔ تو یہ اللہ نے چیزیں حلال اور حرام بھی پیدا فرمائی ہیں، اور بعض اوقات ایک چیز کسی ذریعے سے حاصل کریں اس بنا پر وہ حلال یا حرام بنتی ہے۔ جیسے ایک نوٹ سامنے رکھ دیں آپ 100 روپے کا، یہ بتائیں یہ حلال ہے کہ حرام؟ وہی اس پہ تو حلال یا حرام کا نہیں کہہ سکتے، یہ کس ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں نے چوری کی ہے، ہم کہیں گے یہ حرام ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اس کا بدلہ ملا ہے، ہم کہیں گے یہ حلال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذریعہ بھی چیز کو حلال یا حرام کرتا ہے۔ بس یہ دونوں چیزیں جو ہیں علم کا تقاضا کرتی ہیں کہ پہلے تو ہم یہ بات جانیں کس چیز کا کھانا پینا اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے، کس کا حرام رکھا ہے۔ دوسرا ان ذرائع کو جانیں کہ کس ذریعے سے چیز کو حاصل کرنا حلال ہے اور کس ذریعے سے حاصل کریں گے، کن بے احتیاطیوں کے ساتھ حاصل کریں گے تو وہ حرام بن جائے گا، تو وہ حرام ہوگا۔ تو اس کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہم جب کوئی جاب کرنے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلری کتنی ہے، ٹائم کام کتنی دیر کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں کاش ایک چیز اور اگر ایڈ کر لیں کہ یار کسی سے مشورہ کر لیں کہ یہ مجھے ذرا بتا دیں اس کی اونچ نیچ، کہ میں کون سا ایسا عمل یہاں پر کروں، خدا نہ خواستہ اگر کر دوں تو اس میں رزق حرام بن جائے گا، وہ مجھے عمل بتا دیا جائے۔ جیسے ہم جب کسی خاص ادارے کے امپلائی بن جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں اجیر خاص۔ اجیر مینز امپلائی، نوکر، اور خاص مینز کہ وہ ایک خاص ادارے کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اس میں ٹائمنگ ہوتی ہے جیسے صبح 10 سے لے کر شام 5 بجے تک۔ اس میں دو چیزوں کی وجہ سے انسان اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس ٹائم میں اپنے آپ کو وہاں حاضر رکھے، یعنی جو حاضر کا مطلب یہ نہیں کہ سائڈ میں پڑا ہوا سو رہا ہے اپنے ذاتی کام کر رہا ہے، مطلب وہاں پہ موجود آن ڈیوٹی رہے اس پورے ٹائم کے اندر۔ اور دوسرا جو کام سپرد کیا جائے وہ کام کر کے دے اس ڈیوٹی میں، تو یہ اجرت کا مستحق بنے گا۔ لہذا مثال کے طور پہ دیر سے آئے جلدی چلے گئے، یا کام چوری کر کے سو رہے ہیں پڑے ہوئے، تو پھر یہ یاد رکھیں جتنی دیر یہ ٹائم وہاں پہ حاضر نہیں رہے اتنی تنخواہ کے ہم مستحق نہیں ہوں گے۔ وہ اگر تنخواہ لی تو وہ ناجائز بن جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کام موجود ہے، کام نہیں کر رہے ہیں، جاگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، تو جتنی دیر کام نہیں کریں گے وہ گناہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ کسی جگہ آئے، آپ حاضر ہیں، کام نہیں ہے، اب آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ پھر ادارے کا قصور ہے کہ وہ آپ کو کام نہیں دیتا ہے۔ جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں بعض اوقات جب ایگزام کے دن آتے ہیں تو اس میں ٹیچرز کلاس میں آ جاتی ہیں، بچے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بچے اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں، پورا دن ایسے ہی نکل جاتا ہے، اس میں مسیں کوئی کام نہیں کر رہی، صرف آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو بس یہی گویا کہ ان کا کام ہے، اجرت مل جائے گی۔ یہ اس طریقے سے جب آپ تھوڑے سے مسائل سیکھ لیں گے، اور یہ کتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو الحمدللہ رزق طیب اور حلال رہتا ہے۔ تو صاحب علم کی یہی برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کون سی چیز حلال ہے کون سی نہیں، اس پہ غور و تفکر کر لینا چاہیے۔ تو یہ اموال میں شریک ہوگا، اس طرح اولاد میں شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو شریک ہو جائے ان کی اولاد میں، اس طرح کے نافرمان اولاد پیدا ہو۔
اس کے لیے بہت بڑی تفصیل ہے. اب میں یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ اچھی اولاد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کس عورت سے شادی کی جا رہی یہ دیکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے. ایک اس کے خاندان کی وجہ سے، ایک اس کے حسن و جمال، ایک اس کے مال و دولت، اور ایک اس کی نیک سیرتی کی بنا پر، یعنی اچھے اخلاق کی ہے اور گناہ سے بچتی ہے، اچھا کردار ہے. سرکار نے فرمایا تم نیک سیرت بیوی کو اختیار کرو، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ایک روایت میں فرمایا کہ تم یہ دیکھ لو کہ کس عورت سے نکاح کر رہے ہو، یا اپنی اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو. تو یہ اچھے خاندان، اچھی عورت سے آدمی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نے یہ معاشرے میں دیکھا ہے، آوارہ گرد قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بس یہ آدمی کے اندر اس گیدرنگ کے اندر رہ کر ایک رقابت سی پیدا ہو جاتی ہے. 10 12 15 مائل ہیں، ان میں سے میں اس کو حاصل کر لوں، یہ چیلنج بنا لیا جی میں نے. اچھا جی، وہ 15 14 ناکام رہے، یہ ہیرو کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو بھی گئے، اگر آپ نے شادی کر بھی لی تو کیا ہوا؟ اس کی تو ذہنیت ہی ٹھیک نہیں تھی، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا. آپ نے اپنی اولاد کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا. یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ اب اس عورت سے جو اولاد ہوگی، لازم سی بات ہے یہ عورت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ جس ماں کا ذہن خراب ہو، جس ماں کا کردار ہی مشکوک ہو، جس کے اخلاقیات ٹھکانے نہ ہوں، جو اپنے شوہر کو اپنی جوتی کے سرے کے اوپر رکھے، اس کی عزت ہی نہ کرے، بلکہ شوہر کو اس کو منانے کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بہت سے ناجائز امور کا ارتکاب کرنا پڑے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی اولاد میں بہت اچھے بچے پیدا ہوں گے؟ لازم بات ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ ایک تو یہ ابتدا ہوتی ہے اولاد کو اچھا بنانے کے سلسلے میں کہ ان کی پہلی تربیت گاہ کا انتخاب بہت اچھے انداز سے کیا جائے. اگر آپ نہیں کریں گے، گویا کہ یہ اولاد کے اندر شیطان شریک ہو گیا، کیونکہ اب اولاد بھی ایسی پیدا ہوگی. میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی غیر مسلم لڑکی ہے اس کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مسلمان کر کے کر لیا، نکاح جائز ہوا، اچھی بات ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ سے اگر عقیدے کے بارے میں کویسچن کریں، اللہ کی ذات و صفات، آسمانی کتابیں، جنت دوزخ، جن فرشتے، تقدیر، آخرت، نبی، رسول، نبوت، رسالت اور تقلید کے بارے میں، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں. اس طرح نماز کس طرح فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل آپ کو نہیں پتہ، حالانکہ آپ مسلمان ہیں. جب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے مذہب اسلام کی بہت ساری باتیں نہیں جانتے، اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو دوسرے مذہب سے آپ کے مذہب میں داخل ہوئی، بیچاری وہ کیا جانے گی؟ اب جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے، کیا یہ ایک اچھی تربیت کرنے والی ماں ثابت ہو سکتی ہے؟ اپنے خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے انسان بعض اوقات ایسا کر تو لیتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہم نے اتنا مشاہدہ کیا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات چونکہ ننیال جاتے ہیں، بچے غیر مسلم بن جاتے ہیں، یا اس عورت کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد تو وہ دوبارہ کنورٹ ہو جاتی ہے اسی مذہب میں. اور خصوصاً باہر کے ملکوں کے اندر پھر باپ کی کوئی نہیں چلتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زبردستی اسلام میں داخل کرے، اولاد غیر مسلم بن جاتی ہے. پھر پکڑتے ہیں، سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا تھا. تو اس لیے کوئی جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے بعد فرض کر لیں کہ اچھی عورت سے نکاح ہوا، اب جب میں نے مسلمان بچی سے نکاح کر لیا، اب جب بچے پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیں کہ اس مسلمان عورت کو بھی ایک کامل ماں بنانے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے. تو یہ شوہر پہ فرض ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو سکھائے، لیکن جب وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں سکھاتا اور وہ بیوی گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، مسلمان گناہوں کی طرف مائل، بے عملی کی طرف ہے، تو پھر بچے بھی لازم بات ہے کہ بے عمل بنیں گے. ایک ماں کو جب وہ غیبت کرتے دیکھیں گے، ماں خاندان میں لیگ پولنگ کر رہی ہے، دادی جان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی ہے، پھپھیوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے، بچیاں وہی سیکھتی ہیں، بچے وہی سیکھتے ہیں، تو پھر شیطان اپنا حصہ اس اولاد سے حاصل کر لیتا ہے. وہ اولاد پھر نافرمان اولاد بنتی ہے. اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر اولاد کی خاص تربیت خود باپ پہ لازم ہے، بیوی پہ لازم، انہیں علم دین سکھانا اور ان کے اخلاق کو بہتر کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیارا بنانے کی کوشش کرنا. جب ہم ان امور میں کوتاہیاں کرتے ہیں تو لازم بات ہے شیطان کو اولاد سے حصہ حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بچے
اللہ نہ کرے، میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مسلمان بھائی بہن کو بروز قیامت انتہائی عزت کے ساتھ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ یہ تمنا بھی ہے، دعا بھی، میں اکثر دعا کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لیے بھی کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کرتے ہیں ہم دعا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو مطلب حدیثوں میں واقعات آئے ہیں اس کی روشنی میں کہ بہت سے ماں باپ وہاں پر بیچارے پریشان ہوں گے، ان کی اولاد ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہوگی اور کویسچن کر رہی ہوگی کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، دنیا میں ہم آپ کے تابع تھے، آپ شروع سے ہمیں اچھا لے کر چلتے، ہم اچھا بن جاتے، آپ نے کبھی ہم پہ توجہ نہیں کی، نہ دین کے قریب آنے دیا، نہ دین سکھایا، نہ گناہ پر ٹوکا، نہ نیکیوں کی تلقین سختی کے ساتھ کی، ہم بے عمل بن کے رہے، نافرمان، اور یہی بے عملی کا وائرس پھر ہمارے ذریعے ہماری اولاد کے اندر پہنچا، یہ آپ نے کیا کیا؟ پھر وہاں پر پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ حقیقی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کوشش کریں کہ اس میں شیطان اپنا حصہ حاصل نہ کر سکے، اور اس کا طریقہ یہی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ اپنی اولاد کو اچھا بنائیں، خود اچھا بنیں تاکہ اولاد آپ کو رول ماڈل بنائیں، اور پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت، ان کو علم دین سکھائیں، انہیں شیطان سے نفرت سکھائیں۔ اپنی اولاد کو جس طرح ہم خاندان میں کہتے ہیں بیٹا دیکھو ماموں سے بچ کر رہنا، میرے ساتھ بڑا برا کیا ہے میرے سالوں نے، اور وہ فلاں تمہاری پھپھی بڑی خطرناک ہے، وہ تمہاری ممانی بڑی خطرناک ہے، ہم بچوں کو ہوشیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کاش ہم بچوں کو ہوشیار کریں، بیٹا نفس سے بچ کر رہنا بہت خطرناک ہے، شیطان سے بچ کر رہنا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت ہی کم کسی باپ کو دیکھا ہو کہ وہ اپنی اولاد کو بٹھا کے شیطان کے خلاف درس دے رہا ہو۔ یہ بڑا مشکل ہے بھائی، شیطان کے خلاف درس ابا کیسے دے گا؟ کہ بہت سارے ابا خود شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اپنے دوست کے خلاف بچوں کا ذہن بنانا تو وہ ویسی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور بہت مشکل ہے کہ ذہن بنائے، بچہ کہے گا ابا جان آپ خود بھی تو کر رہے ہیں، میرا کیا ذہن بنا رہا ہے؟ یہ بڑا عالمی اور مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں عموماً اب یہ تلقینات نظر نہیں آتی، بلکہ بڑی اجنبی لگیں گی۔ آپ گھر پہ جا کر اگر نہیں کرتے ہیں تو گھر پہ جا کے دیکھو بیٹا آپ شیطان سے جہاد کرنا، بچے کہیں گے ابا جان آج دن کہاں سے نکلا ہے شیطان سے جہاد، یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے 20 سال کے اندر۔ تو عجیب سا مطلب ہمارے گھر میں، حالانکہ یہ تو روز مرہ ہماری گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ اور یہ ایک مطلب فطری تقاضا ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے اور وہ آپ کا جان کا دشمن ہو جائے تو آپ بچوں کو ہوشیار کرتے ہیں، بیٹا ہوشیار رہنا، وہ میری جان کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو تمہیں نقصان پہنچائے، جہاں نظر آئے فوراً شور مچا دینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ہوشیار کرتے ہیں۔ لیکن شیطان سے ہوشیار نہیں کرتے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِدْهُمْ، اور انہیں وعدے دلا۔ وعدے دلا کس چیز کے؟ تو شیطان ہمیں مختلف قسم کے وعدے اور مطلب لڈو کھلاتا ہے، لالی پاپ منہ میں دیتا رہتا ہے، اور ہم بڑے پیار سے اس کی باتوں پر، ان کے وعدوں پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز قضا کر رہے ہیں، کسی نے ہمیں سمجھایا، دل میں خیال آتا ہے یار میں غلط کر رہا ہوں، فوراً شیطان کہتا ہے نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ابھی سے رمضان سے شروع کر لیں گے اور بے فکر رہے، اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا، دیکھ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ تو ویسی مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ جب اس طرح کے وعدے ہمارے سامنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یار بات تو بالکل ٹھیک۔ پھر شیطان کہتا ہے دیکھ یہ جو تیرے ذہن میں اطمینان اترا ہے نا، تیرے قلب میں اطمینان اترا ہے، یہ بات یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم شیطان سے اس وقت ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یار سکون اللہ نے دیا ہے، دیکھو نا وہ مجھے ڈرا رہے تھے کہ بھئی نماز نہیں پڑھو گے یوں ہو جائے گا، اگر حرام کماؤ گے تو یوں ہو جائے گا، لیکن جیسی میں نے اللہ کی رحمت کا طرف دھیان گیا ایک دم دل مطمئن ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ سکون اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ سکون اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو شیطان بڑی حکمت کے ساتھ ہمارے قلب میں وقتی سکون پیدا کر کے ہمیں حقیقی اضطراب اور اس بے قراری سے روک لیتا ہے کہ جو بے قراری ہمیں عمل کی طرف لے جاتی ہے، اور ان چیزوں کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو شیطان ہمیشہ برائی کا وعدہ کرتا رہے گا اور انسان اس کے بہکائے میں آئے گا۔ اچھا تو ایک دفعہ یہ گناہ کر لے، اس کے بعد نہیں کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے، تو آدمی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کے وعدے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان انہیں فقط دھوکے اور فریب کے ہی وعدے دیتا ہے۔ تو انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی شیطانی ان وعدوں پر، ان بھروسوں پر وقتی طور پہ قلبی اطمینان کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتا رہتا ہے، ہوش میں اس وقت آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے بڑا دھوکہ۔ اب کتنے لوگوں کو دیکھیں شیطان نے بہکایا ہوا، ابھی تم جوان ہو کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھاپے میں پہنچیں گے نا اپنے توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے،
تو ہم اس کے اس پر بھروسے کے اوپر ہاں یار صحیح بات ہے ابھی تو جوانی ہے تھوڑا سا کرتے رہیں، پھر یار دیکھو نا ابھی توبہ کروں گا ٹوٹ جائے گی دوبارہ، اب ایک ہی ساتھ کریں گے توبہ۔ تو دو طرح کی صورتیں آپ دیکھیں گے، ایک یہ کہ بہت سے تو اس عمر تک پہنچ ہی نہیں پاتے، فوت ہو جاتے ہیں، کتنے جوان مر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں، اور یہ وہ ہیں جن کی اطلاع میڈیا تک پہنچ جاتی ہے، ورنہ سینکڑوں بیچارے مر رہے ہیں روزانہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پہ چلے گئے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی ہے۔ اپنے اطراف میں دیکھ لیں کتنے بوڑھے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو مسجد تک ہی نہیں جاتے، آخری میں بھی وہی حرکتیں ان کی چل رہی ہیں جو ان کی جوانی کے اندر حرکتیں تھیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جس میں فٹ پاتھوں پہ تاش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بابے، اور وہ 12 گوٹی ووٹی پتہ نہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بالکل سفید بال ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ آپ کو یہ جو شیطان ایک وعدے دلا رہا ہے کہ آگے چل کے آپ بعمل ہو جائیں گے۔ ہم اتنے بچے کیوں بن جاتے ہیں کہ ہم شیطان سے کہیں کہ تو نے ان کو کس نے بٹھایا ہوا یہاں پر، یہ بتا، تم نے تو بٹھایا ہوا، اللہ تو نہیں بٹھائے گا، معاذ اللہ ان کو غفلت کی طرف لے کر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب تو اتنا ظالم دشمن ہے کہ ان کی جوانی کے اندر ان کو یہ وعدے دلائے کہ بڑھاپے میں تمہیں نیک عمل کی توفیق ملے گی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے اس کو قریب آنے نہیں دیا، ان کو تو تباہ کر دیا، اور تم میرے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہتا۔ تو ہم سنبھلیں، لیکن نہیں، ہم اتنے بھولے ہیں کہ اگر ایک دشمن ہو نا، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تنہائی میں لے جاتا ہے، پھر چھرے مار کے پیٹ سے آتے آتے نکال دیتا ہے اور سب کچھ لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ ہماری طرف آئے، فرض کر لیں ہمیں پتہ ہے کیا کرتا ہے یہ، اور پھر وہ کہے کہ دیکھو سب کو کر سکتا ہوں تمہیں نہیں کر سکتا ہوں، میرے ساتھ چلو اپنا آرام سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور ہم بھولے بن کے اس کے ساتھ چلے جائیں اور وہ چھری مار ہی دے، بتائیں ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو بس یہی ہے کہ ہم شیطان سب کو بہکا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے پاس آ کے ہمیں وعدہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار دیکھو سب کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، میرے ساتھ شاید نہیں کرے گا، اور وہ کر رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے، اس لیے غلط چیز ہے، ہمیں ہمت کرنی ہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جتنے بھی وعدے دیتا ہے یہ غرور ہے، غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ بعض اوقات ہم غرور کو تکبر کے ساتھ ملاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید غرور اور تکبر ایک چیزیں، نہیں۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور غرور کا مطلب دھوکا، تو یہ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔